العالمین نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور حضرت انسان کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے۔ اگر اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلے گا، تو اللہ رب العالمین کو ایسے انسان کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے کہ اللہ رب العالمین الرحمن بھی ہے، اللہ رب العالمین رحیم بھی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین جتنا مہربان ہے، رحیم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک صفت قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ محبت بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین رحم بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین غصہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین غصہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے پیغمبر رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھار غصے میں آ جایا کرتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کرنا فطری امر تھا، شریعت کا تقاضا تھا۔ اگر شرعی معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہ کرتے تو لوگ ان برائیوں کو برائی نہ سمجھتے، لوگ ان نافرمانیوں کو نافرمانی نہ سمجھتے۔ آپ کہیں گے اللہ رب العالمین غصہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو اس قدر غصہ کرتے ہیں کہ اگر اس غصے کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور اللہ رب العالمین کو غصہ تب آتا ہے جب اللہ رب العالمین کے بندے اس کی زمین پر اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے قانون کو توڑتے ہیں، قانون کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو غصہ آتا ہے۔ عیسائیوں کا اور مشرکین کا یہ عقیدہ، اور اسی طرح یہودیوں کا یہ عقیدہ کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین نے فلاں کو اپنا بیٹا بنایا۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، حضرت مریم اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں۔ یہودیوں نے یہ عقیدہ کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشرکین مکہ نے کہا ہم پیچھے کیوں رہیں، اگر تمہارے نزدیک عیسیٰ اور مریم اللہ کے خاندان ہیں تو فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اگر برداشت کرنے والا ہے تو اللہ رب العالمین ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، فرمایا اسی گالی پر اگر اللہ رب العالمین غصے میں آتے ہیں، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ برداشت نہ کرے تو یہی ایک ریزن کافی ہے دنیا کو تباہ کرنے کے۔ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہی گناہ کافی ہے۔ اللہ کو غصے میں لانے کے لیے یہی گناہ کافی ہے۔ سائنس کہتی ہے پلیٹیں سرکتی ہیں، زلزلہ آتا ہے، زمین کے اندر گیس جمع ہوتی ہے، پلیٹیں سرک جاتی ہیں، زمین جنبش کھاتی ہے، زلزلہ آتا ہے۔ میں سائنس کا انکار تو نہیں کرتا، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ترجیح دیتا ہوں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم جب گناہ کرتا ہے زمین تپتی ہے، اللہ رب العالمین غصے کے ساتھ اہل کائنات کی طرف دیکھتے ہیں، زمین پہاڑ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اللہ تعالیٰ کا غصہ برداشت نہیں کر پاتے، یہ زمین تھر تھر کانپتی ہے۔ اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صفت رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک نہیں بیسیوں ایسے واقعات موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جن و انس کے لیے، ہر مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے پچھلے دنوں میں بھی کچھ چیزیں بیان کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ بھی کیا ہے، لیکن یہ غصہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملات میں کبھی غصہ نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا ہے تو شریعت کے معاملے میں کیا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کائنات کے اندر اللہ اس کے رسول کی بغاوت ہو، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو چیلنج کیا جائے، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے قانون کو، بنائے ہوئے قانون کو ابن آدم توڑے پاؤں کے نیچے رونگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا اور شدید غصہ کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قلع کما بھی کیا۔ میرے سامنے سب سے پہلے واقعہ میرے ذہن میں اس وقت جو آ رہا ہے، جو تاریخ میں، یہ کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو ہمارے لیے فائنل کتاب دے کر بھیجا ہے، فائنل کتاب بنا کر بھیجا ہے۔ یہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور جب یہ کتاب قرآن مجید آ گئی ہے تو اب کسی اور کتاب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ نہ ہمیں تورات کی ضرورت ہے، نہ ہمیں انجیل کی ضرورت ہے، نہ زبور کی ضرورت ہے۔ ہم اس پرانی کتابوں پر اجمالی طور پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بھیجا تھا نبیوں کی طرف، جو اس وقت تھا وہ سچ تھا، حق ہے، لیکن اب ان کے احکامات کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ جو ٹھیک تھے اس کو قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اس کو چڑھاؤ، اور یہ ایک ضابطۂ حیات ہے۔ اب اگر قرآن کے علاوہ کوئی اور دینی کتاب لے کے آئے گا تو اس سے وہ قبول نہیں کی جائے گا۔ یہ تمام اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تورات کے اوراق دیکھے، فرمایا عمر یہ کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ تورات کی اوراق ہے۔ فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ بھی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، موسیٰ بھی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے، قرآن بھی حق ہے، تورات بھی حق ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اس پہ عمل کر لو، اس پہ عمل کر لو، کون سا فرق پڑتا ہے؟ تو میں اس کو ترتیب دے رہا ہوں تاکہ لوگ اس کو بھی پڑھیں اور اس پر عمل کریں، ثواب حاصل کریں۔ اتنی بات کرنی تھی کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش دی، سوچ تو اچھی ہے، عمل کی، الفاظ بھی اچھے ہیں، گستاخی بھی نہیں کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے کے ساتھ سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض ہوئے حضرت عمر پر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عمر تجھے گم کرنے والیاں گم پائیں۔ یہ عرب کا ایک محاورہ ہے، شدید ترین نفرت کا، یا کسی کو غصے ہونا ہوتا تھا ماں بہن کی گالی نہیں دیتے تھے، کو بد دعا نہیں دیتے تھے، یہ بد دعا نہیں تھی، ایک عرب کا محاورہ تھا، یعنی تو گم ہو جائے اور تیری ماں تجھے ڈھونڈتی رہے۔
کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف نہیں دیکھتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو حضرت عمر کے بھی ہاتھ کانپنے لگ پڑے. عمر کے ہاتھ سے تورات کے اوراق گر گئے اور فوراً کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا. میں اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر راضی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی, اور اسلام کے دین ہونے پر راضی. مجھے نہ رب کے سوا کسی خدا کی ضرورت ہے, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی رسول کی ضرورت ہے, اور نہ اسلام کے علاوہ کسی دین کی ضرورت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پہ بات نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو, لو بدا لکم موسیٰ, اور میں آج موسیٰ علیہ السلام تمہارے لیے ظاہر ہو جائے, اللہ رب العالمین دنیا میں ان کو دوبارہ بھیج دے, لَاتَّبَعْتُمُوهُ, فرمایا تم البتہ ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ. وَتَرَكْتُمُونِي, تم مجھے چھوڑ دو, میری سنت کو چھوڑ دو. لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ, فرمایا سیدھے راستے سے تم بھٹک جاؤ گے, صراط مستقیم گم کر بیٹھو گے. کیا موسیٰ علیہ السلام آ کر نعوذ باللہ فسق اور فجور کا حکم دیں گے؟ سوال ہی نہیں بتا. ہم تو یہ کہ حضرت تمام انبیاء کرام علیہ السلام حق پر تھے, حق پر ہیں, ان کی جو شریعت تھی وہ بھی حق تھی, لیکن مقام واضح کر دیا. فرمایا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی چیف جسٹس ہیں, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں, اب انہی کا فیصلہ چلے گا. فائنل فیصلہ ان کا آ گیا, اب ان کے فیصلے کو کسی دوسری کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. افسوس ہے ان لوگوں پر جو قرآن کا واضح پیغام آ جانے کے بعد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان آ جانے کے بعد پھر چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کرتے ہیں. پھر کوئی مرزا قادیانی کی طرف دیکھ رہا ہے, کوئی کسی اور کی طرف دیکھ رہا ہے, کوئی اپنی پارلیمنٹ کے قانون بنا رہا ہے, کہتے ہیں جی وہ تو قرآن قانون ہے لیکن ہماری پارلیمنٹ نے بنا دیا اس کو, انہوں نے ڈبڈکی بجا دی, اس کے پیچھے بھی چل پڑے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تورات عمر کے ہاتھ میں دے کر غضبناک ہو سکتے ہیں, تو اگر آج امت مسلمہ جس ڈگر پہ چل رہی ہے, فرقہ واریت پیدا کی جا رہی ہے, امت کو توڑا جا رہا ہے, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو ہار بنائیں گے؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو اللہ راضی ہوگا, پھر اللہ بھی ناراض ہے. جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے تقاضوں پر عمل کریں کہ مجھے اللہ کے علاوہ کسی خدا کی ضرورت نہیں, میں اللہ ہی کی اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتا, کسی کی پوجا نہیں کرتا, اللہ ہی کی پوجا کرتا ہوں, اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, ان کے احکامات کی پیروی کرتا ہوں, کروں گا. دوسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی چیز تقسیم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم عدل کی بنیاد پر ہوتی تھی. میں اور آپ تقسیم کرتے ہیں, غلطی کھا سکتے ہیں, زمین تقسیم کرنے بیٹھتے ہیں, غلطی کھا جاتے ہیں, مال و دولت تقسیم کریں گے, غلطی کھا جائیں گے, کرنی نہیں چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی بھی چیز تم تقسیم کرو تو عدل کے ساتھ کرو. بچوں کے درمیان میں کوئی چیز تقسیم کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے عدل کرو. جیسے ہم حدیث شریف پڑھ چکے ہیں, سن چکے ہیں, کئی بار سن چکے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ بات کہہ کہ ڈانٹا
انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ گواہ ہو جائیں، میں اپنے فلاں بیٹے کو یہ زمین دے رہا ہوں، یہ مال دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا دوسرے بیٹوں کو بھی دیا ہے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، دوسرے بیٹوں کو تو نہیں دیا، اس کی ماں بڑی سخت ہے۔ اس نے بولا میرے بیٹے کو دے دے، وہ دوسروں کی ماں ذرا نرم طبیعت کی ہے۔ انہوں نے خیر ہے چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں، نہ بھی دے دو تب بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں گواہ نہیں بن سکتا، تو ناانصافی کر، مجھے گواہ نہ بنا، پھر تو جان اور تیرا معاملہ جان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب تقسیم کرتے عدل کی بنیاد پہ کرتے۔ غزوہ حنین کے موقع پر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راضی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، بہت زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کے پاس آیا اور مال فیض بھی آیا ہے۔ مال فیض وہ ہے کہ جو کافر بغیر لڑائی کے چھوڑ کے بھاگ جائیں، ٹھیک ہے، ضرورت ہو بڑا بچی کے بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال مسلمانوں میں تقسیم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حکمت تھی یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا بن حابس کو اور عیینہ کو، یہ سردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 100 اونٹ دیے۔ باقی صحابہ کو بھی مال دیا، کسی کو لونڈیاں دی، کسی کو نوکر دیے، کسی کو اسلحہ دے دیا، جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر سمجھا جس کے لیے وہ دیا۔ ایک شخص کہنے لگا، منافقین میں سے تھا، کہنا یہ تقسیم عدل کی بنیاد پہ نہیں ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا اس میں نہیں ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مال تقسیم کیا ہے اس میں عدل اور انصاف نہیں ہے اور اللہ کی رضا نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آ کے یہ ساری بات بتا دی اسی موقع پر۔ کہتے سریعام نہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے صحابہ بھی تو موجود تھے، کہتے میں نے تجھے بتایا، میرے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ مسئلہ بھی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جائیں گے۔ کہتے میرا بتانا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کیا۔ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے میں تھے کہ اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو غصے میں نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، اللہ کی زمین پر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اگر محمد انصاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تم لوگوں نے اللہ کو بھی تکلیف دی ہے، مجھے بھی تکلیف پہنچائی ہے، تم لوگوں نے یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا، ساتھ ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکالی کہ اللہ کے رسول حکم دیجیے اس بندے کا میں ابھی سر اتار دیتا ہوں، اس کی گردن اتار دیتا ہوں، اس نے اللہ کو بھی تکلیف پہنچائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچائی ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علماء کرام کا اس کے اوپر متفقہ فیصلہ ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی یہ شخص کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ عدل کے اوپر نہیں ہے، انصاف کے اوپر نہیں ہے، یہ فرمان عدل اور انصاف کے منافی فرمایا، وہ واجب القتل ہے، ایسا بندہ دار اسلام سے خارج ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اصرار کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین، پیارے پیغمبر درگزر کرے۔ اور آپ نے کیوں درگزر کیا؟ فرمایا اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں اور اگر ہم اس کو قتل کریں گے تو کفار یہ کہیں گے دیکھو آپس میں لڑ پڑے ہیں، اپنے بندوں کو ہی قتل کر رہا ہے، بظاہر یہ بندہ مسلمان تو ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے، دل کے اندر کھوٹ ہے، نفاق ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ تو غصے میں آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فطری عمل تھا۔ تو آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ فیصلہ عقل کے خلاف ہے، یہ عدل کے خلاف ہے، آپ کا فلاں جو فیصلہ ہے یہ چیز غلط ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو علماء کرام وقتاً فوقتاً ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور دیگر مسلمانوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی 4 شادیاں کر سکتے ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 11 شادیاں کی تھی. جب آپ دنیا سے گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں موجود تھیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا. امت کو تو 4 سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہیے حضرت فاطمہ کی موجودگی میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. اور میں علی آپ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ لوگ جو منافقین ہیں وہ بڑے لمبی چوڑی زبانیں چلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیسا انصاف ہے, خود تو تمہارے نبی 9 رکھ کے پھرتے ہیں اور اپنے ہی داماد کو منع کر رہے ہیں کہ نہیں تو دوسری نہیں کر سکتا. اصل میں ان منافقوں نے بے ایمانوں نے سمجھا ہی نہیں نامعقولوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تو دوسری شادی نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا کہ نبی کی بیٹی اور دشمن کی بیٹی یہ اکٹھیاں نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آنا تھا حضرت فاطمہ کے گھر میں, حضرت علی کے پاس آنا تھا, ایک ہی گھر میں رہتے تھے, یہ آج والا حساب تو تھا نہیں. تو ادھر ابو جہل آئے, ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب اس کے ذہن میں یہ کہ میرا باپ کافروں کا سردار ہے, ادھر ان کے ذہن میں میرا باپ مسلمانوں کا سردار ہے. تو یہ گھر میں آپس میں چپ کلش لڑائی یہ جھگڑا تھا. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو منع کیا. تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں ان لوگوں کو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اللہ کی حدود میں سفارش کرنا, اللہ رب العالمین کے حدود, اللہ کی حدیں, اللہ تعالیٰ کی سزائیں, اللہ کا قانون جو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اس کے اندر ترمیم کر دے, کچھ کمی کر دیں, اضافہ کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں ہے. ایک اونچے قبیلے کی عورت نے, فاطمہ نام ہے, مخزومی قبیلے کی عورت ہے, اس نے چوری کر لی. کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں دائر کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المائدہ کی آیات نازل ہو چکی تھی. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور مرد ہو عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کچھ لوگوں نے سفارش ڈالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور سفارشی کس کو بنایا؟ اسامہ بن زید کو. کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کیجیے. اللہ کے رسول اونچے خاندان کی, اونچے قبیلے کی عورت ہے, اگر اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے لڑائی چھڑ جائے گی. وہ لوگ اگر لڑائی نہ کر سکے تو لوگ سارے اونچے قبیلے والے ہیں مسلمانوں سے متنفر ہو جائیں گے. یہ کیسا ظالم دین ہے, لوگوں کے ہاتھ کاٹتا ہے. ہمارے ایک صدر مہربان تھے, چلے گئے, وہ بھی کہا کرتے کہتے کیا میں سارے غریبوں کو ہاتھ کاٹ دوں؟ پاکستان میں ان کو کہا گیا کہ آپ سزائیں مقرر کریں جو قرآن نے سزائیں لکھی ہیں. وہ کہتے کیا میں سارے غریبوں کو ہاتھ کاٹ دوں؟ یا آپ کو کس نے کیا غریب کے ہاتھ کاٹے؟ آپ 2 VIP قسم کے ان کو ذرا ان کا ہاتھ کاٹیں اور ان کو لٹکا دیں, ان کے ہاتھ کو لٹکا دیں چوک پہ, میڈیا پہ کمپین چلائیں, بتائیں, اور ساتھ یہ قرآن جیت کی آیت دیکھتے کوئی چوری نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا جزاء بما کسبوا نکال من اللہ, فرمایا اس وجہ سے اللہ رب العالمین ان کی یہ سزا رکھی ہے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش آئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا. آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے, آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ کے دین میں مجھ سے سفارش کرتے ہو, تم سے پہلی قومیں اسی وجہ سے تباہ ہوئی تھی کہ ان کا کوئی اونچے خاندان والا, کوئی معتبر, کوئی شریف زادہ
کو رئیس دادا اگر جرم کرتا اس کی سزا اور ہوتی، کو غریب پھنس جاتا اس کی سزا اور ہوتی۔ تم کہتے ہو امیروں کو چھوڑ دو، غریبوں کو رگڑا لگا دو، اسی وجہ سے وہ لوگ تباہ ہوئے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ فرمایا اگر یہاں پہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، وہ چوری کرتی، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف۔ تو اللہ رب العالمین کے شریعت کے معاملے میں، اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی کے بھی نہیں چلتی، وہاں پہ کسی کو سفارش کرنے کا حق نہیں ہے۔ آج کیا ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں، یہی کچھ چل رہا ہے۔ آپ کی عدالتیں دیکھ لیں، طوائفوں سے بدتر ان لوگوں کا کردار ہے۔ چند روپے کی خاطر یہ لوگ بک جاتے ہیں۔ ہمارے پولیس والے بیچارے تفتیش کر کے لکھ کے رجسٹر بھر کے دیتے ہیں، جج صاحب ایک ہی جھٹکے میں ریجیکٹ کر دیتے ہیں، نہ کافی شواہد کی بنا پر کیس خارج کیا جاتا ہے۔ عجیب لوگوں کو کیا ہے، کیونکہ بڑے لوگ ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو سزا نہیں ملتی۔ کوئی غریب ہوتا ہے بیچارہ، اس کو 50 روپے کی چیز اگر اسے 60 کی دے گی، 5 سال اس کی قید۔ یار کے دعوے سنا چکی ہیں۔ لاہور میں رمضان المبارک میں ایک ریڑھی بیچارہ لگانے والا 50 کی چیز 60 میں غالباً بیچتا، پکڑا گیا، اس کو سزا دے دی، 5 سال بیچارے نے جیل کر دیا۔ یہاں پہ اربوں خربوں بیکار مار کے پھر رہے ہیں، پھر دوبارہ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے، ابھی جرم ثابت ہی نہیں ہوا۔ تو اسی وجہ سے آج ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری عدالتیں اس کے اندر ملوث ہیں، ہمارے حکمران بھی اس میں ملوث ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پہ غضبناک ہونا حق بنتا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے تو کیا اللہ رب العالمین خوش ہوگا؟ اللہ رحمت کی بارشیں نازل کرے گا ایسے موقع پہ؟ پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رحمت کی بارشیں نازل نہیں کرتا۔ کیسے کرے اللہ رب العالمین؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کو فرماتے ہیں انا من المجرمین منتقمون، ہم تو مجرموں سے انتقام لیتے ہیں، ہم مجرم ہیں من حیث القوم۔ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر سونے اور چاندی کی بارش نازل کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ حدود اللہ کی بات آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کی ایک حد جاری ہوتی، ایک حد جب تم لوگ زمین پر جاری کرتے ہو، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے برکتوں کے اتنے دروازے کھول دیتے ہیں کہ 40 دن تک رحمت کی بارش نازل ہوتی رہے۔ اتنا اہل زمین فائدہ نہیں اٹھاتے جتنی اللہ رب العالمین کی ایک حد نافذ کرنے سے ہوتی ہے۔ تم اللہ رب العالمین کی حدود کو نافذ کر کے تو دیکھو، اللہ کے قانون کو نافذ کر کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ رب العالمین کی رحمتیں کیسے برستی ہے۔ زمین بھی تمہارا سونا اگلے گا، آسمان سے تمہارے لیے رزق برسے گا، سونا برسائے گا آسمان تمہارے اوپر۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر اہل بستی والے، اہل زمین اگر ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر دیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھ لیں، حضرت عمر کے دور کو دیکھ لیں، خلفائے راشدین کو دور کو دیکھ لیں۔ حضرت عمر کا دور تھا، کیسا مثالی دور تھا کہ ایک عورت مشرق سے چلی مغرب تک گئی، زیورات کے ساتھ لدی ہوئی ہے، کسی کی ہمت نہیں پڑتی ذرا اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، اکیلی تنہا حج کے لیے سفر کر رہی جا رہی ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے۔ قانون ہی اتنا سخت ہے کہ چھوڑیں گے نہیں۔ آج آپ کی جیب میں 10,000 روپیہ، آپ دکان پہ جائیں آپ کو ڈر ہی رہتا ہے کہ کہیں کوئی 10,000 بھی کھاتے مجھے گولی نہ مار۔ پھر ہم کہتے ہیں ڈر بھی کس کو ہے؟ مسلمان کو۔ کس سے؟ مسلمان سے۔ یہاں پہ مسلمان ہی 99% تو میرا خیال میں مسلمان ہے یہاں پر، اپنے آپ کو کہتے ہیں سارے۔ وہ تو حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، لیکن بظاہر ہم سارے مسلمان ہیں۔ اور ہمیں ڈر کس سے ہے؟ مسلمان سے۔ ہم غیر محفوظ ہیں کس سے؟ مسلمانوں سے غیر محفوظ ہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم پہ راضی کیوں نہیں ہوتا؟ پھر بار بار ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا۔ جب تک ہم اپنے معاملات درست نہیں کریں گے،
نہ اللہ راضی ہوگا نہ اللہ کے رسول راضی ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق دے.